یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 83 تا 86 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر کوئی ایمان نہ لایا موسیٰ علیہ السلام پر مگر ان کی قوم کے کچھ لوگ، ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اس کے سرداروں سے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت میں نہ ڈال دے، اور فرعون ملک میں زور رکھتا تھا اور بے شک وہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ تب وہ بولے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قوم کا، اور چھڑا دے ہمیں اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزر چکی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو جمع کر لیا تھا، اور پھر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے بے بس ہو گئے اور سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ بہت تھوڑے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ان پر ایمان لائے۔ الا ذریۃ من قومہ سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی مراد ہو سکتی ہے اور قوم فرعون بھی مراد ہو سکتی ہے، اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو پھر مراد یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل میں سے شروع میں بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل فرعون کی محکوم قوم تھی اور فرعون کی بادشاہت تھی اور اس کی حکومت تھی اور وہ طاقتور تھا، اس لحاظ سے بنی اسرائیل اس سے ڈرتے تھے، اور یہ ڈرنا کوئی بے جا بھی نہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی صورت میں وہ فرعون کے عتاب کے مستحق ہو جاتے اور عتاب کے اندر مبتلا ہو جاتے، اور فرعون ان پر طرح طرح سے ظلم کرنا شروع کر دیتا۔ تو اس لیے بنی اسرائیل میں سے ابتدا میں بھی موسیٰ علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، اور جب الا ذریۃ من قومہ کی نسبت فرعون کی قوم کی طرف کی جائے گی تو پھر اس سے مراد وہ جادوگر ہوں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے اور پھر معجزے کے سامنے بے بس ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور یوں قوم فرعون میں سے یہ جادوگر بہت کم تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ بہت تھوڑے اور چند لوگ ایمان لائے۔ ان یفتنہم، یہ کہ وہ انہیں مصیبت میں نہ مبتلا کر دے، اس کے ڈر سے اپنے ایمان کو اور اسلام کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور فرمایا کہ یہ ایک فطری بات ہے
آگے فرما دیا کہ فرعون ملک کے اندر زور رکھتا تھا، اس کی طاقت تھی، اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، زیادتی کرنے والوں میں سے تھا، لہٰذا یہ لوگ اس چیز سے خوف کھا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی حالت کو محسوس فرما لیا اور پھر فرمایا کہ میری قوم، اگر تم ایمان لے ہی آئے ہو اور اسلام اور ایمان تم نے قبول کر لیا ہے تو اب اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو، اور اللہ تمہاری مدد و نصرت کرے گا۔ لہذا ان کے دلوں سے خوف نکالنے کی موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی اور ان کے ایمان کو، ان کے توکل کو مضبوط فرمایا۔ اس پر قوم نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور پھر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اس ظالم قوم کا زور یہ ہم پر نہ آزما سکیں، اس چیز کا تو ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور پھر ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے، تاکہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر کے اور برملا اظہار کرتے ہوئے اپنے اسلام اور ایمان پر ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، جس کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ داعی کو اگر مخالفت کا سامنا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسی آیت کے اندر، انہی آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ ایک مکالمہ کا ذکر فرمایا کہ جب قوم کے بہت کم لوگ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اور پھر انہیں خوف ہوا اپنے سے طاقتور کا یعنی فرعون کا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایمان کو اور ان کے توکل کو مضبوط کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ داعی کو اپنی دعوت کو پر اثر بنانے کے لیے جو مختلف قسم کی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں یہ کہ اگر مخالفت کا سامنا ہو اور مخالفت کو دل کے اندر ذہن میں رکھ کر ہی داعی دعوت کا کام کرتا ہے کہ باطل جو ہے وہ اس کی راہ میں اور اس کے سامنے ضرور آئے گا اور مخالفت اس کی ضرور ہوگی، تو اس موقع پر اسے ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پھر حالات کو دیکھ کر اپنی دعوت کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر حکمت کو ملحوظ نہیں رکھے گا تو پھر اس کی دعوت کے کام پر اثر نہیں ہو سکے گا، کارگر نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے داعی کو اس چیز کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ مخالفت کا سامنا ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ سمجھ لے کہ باطل تو بہرحال اس کے اس دعوت حق کو روکنے کی کوشش کرے گا، لہذا میں صبر سے کام لوں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کروں اور اللہ کی طرف رجوع کروں، تاکہ اللہ کی مدد و نصرت میرے ساتھ ہو جائے اور میرے لیے یہ مخالفت جو ہے وہ کوئی چیز نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔